بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کو میں بتاؤں گا نکاح نامہ کے کالم نمبر 13 سے لے کر 16 تک۔ یہ بہت ہی اہم کالم ہے۔ ان کے پر کرنے کا طریقہ یا ان کے اندر جو فراڈ ہو جاتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو میں آج بتاؤں گا کہ یہ 4 کالم کتنی اہمیت کے حامل کالم ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین اور معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کالم نمبر 13 سے لے کر کالم نمبر 15 تک ان کا کیا طریقہ ہے اور ان کالموں کے اندر کیا کیا چیز لکھی جا سکتی ہے یا کیا کیا چیز جو ہے وہ آپ وہاں پر لکھوا سکتے ہیں شادی کے دوران۔ سب سے پہلے کالم نمبر 13۔ کالم نمبر 13 میں آپ جو حق مہر کی رقم مقرر کی گئی ہے دونوں طرف سے، اس رقم کو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 50,000 ہے تو آپ یہاں پر 50,000 ہندسوں میں لکھیں، پھر آگے آپ اردو کے اندر بھی لکھ دیں مبلغ 50,000 روپے حق مہر، آگے آپ لکھ دیں معجل ہے یا غیر معجل ہے۔ موقع پر ادا کیا ہے تو پھر آپ لکھ دیں معجل، اور اگر انہوں نے کہا کہ پھر دے دیں گے تو غیر معجل آپ لکھ دیں۔ پھر اس کے بعد کالم آ جاتا ہے 14 نمبر میں لکھا ہوا ہے مہر کی کتنی رقم معجل ہے کتنی غیر معجل ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 50,000 مقرر کیا، 25,000 موقع پر دے دیا، 25,000 انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں دیں گے، یا 30 دیا 20 رہ گیا، تو جتنی انہوں نے دیا وہ آپ معجل کر دیں، جتنی نہیں دی وہ آپ غیر معجل کر دیں۔ پھر آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ 15 نمبر میں آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا، اگر کیا گیا تو کس قدر۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ حق مہر جو طے ہوا ہے یہ تو رقم ہے نا، اس کے علاوہ اگر کچھ طے ہوا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر حق مہر میں انہوں نے کہا کہ اتنے تولہ سونا ہے، اتنے تولہ چاندی ہے، پلاٹ ہے، اور جناب مکان ہے، جو ہے اتنی زمین ہے، وہ ہم نے حق مہر میں لکھوانی ہے۔ تو وہاں پر آپ نے یہ جو جگہ ہے 15 نمبر کا کالم، اس کے اندر آپ وہ چیز بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں 16 نمبر میں آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصہ کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے، اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحتاً اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے وہ لکھیں۔ یہاں پر آپ 2-3 چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو کچھ لوگ دہیج کے اندر سامان دیتے ہیں اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ جناب یہ منکوحہ کے نام کر دو، تو آپ نے وہ بھی یہاں پر لکھ دینا ہے۔ لکھ سکتے ہیں آپ وہاں اس کی ملکیت آپ بتا دیں، ان کو کہیں کہ ملکیت کتنی ہے، وہ آپ کو دونوں فریق اپنے مشورے سے بتا دیں گے کہ 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ کا دہیج ہم لڑکی کو دے رہے ہیں۔ تو آپ یہاں پر لکھ دیں کہ یہ جو سامان ہے جہیز کا مکمل سامان منکوحہ کی ملکیت ہوگا، جس کی قیمت فریقین کے درمیان 5 لاکھ طے پائی ہے یا 10 لاکھ طے پائی ہے، یا جتنی بھی طے پائی ہے وہ قیمت آپ نے مقرر کر کے یہاں پر دونوں کے فریقوں کے درمیان بیٹھ کر لکھ دینی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی جائیداد ہے، پلاٹ ہے، وہ لکھ دیں، کوئی مکان ہے، کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی آپ اس کالم کے اندر لکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، اور وہ منکوحہ کی ملکیت کرا دیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام آپ کریں جو کہ بہت ضروری ہے آپ کی سیفٹی کے لیے، وہ کیا ہے، جب یہ تمام چیزیں آپ لکھوا لیں تو پھر اس کے بعد دلہا کا یہاں پر انگوٹھا آپ لگوائیں ضرور۔ اگر آپ انگوٹھا نہیں لگوائیں گے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ نہ کرے کوئی معاملات ان کے آپس میں ہو جاتے ہیں تو وہ جب کیس کر دیتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک فریق یہ جا کر وہاں بیان دیتا ہے کہ یہ جو رجسٹرار ہے اس نے اپنی طرف سے یہ ساری شرطیں لکھی ہے، ہم نے تو لکھوائی نہیں، یہ لڑکی والوں کے ساتھ مل گیا تھا، یہ ان کے علاقے کا ہے تو اس نے خود بخود لکھ دیے۔ تو جب آپ لکھ کر اوپر اس کا انگوٹھا لگوائیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا، یہ رجسٹرار کی سیفٹی کے لیے وہ خود بچ جائے گا، جو وہ آپس میں مرضی کرتے رہیں لیکن آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، آپ اپنا رجسٹر اٹھا کر عدالت کے چکر لگانے سے آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کو اس حوالے سے دی ہے، اگر آپ کو اچھی لگی ہے یا کچھ اور آپ
چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے نکاح نامہ کے حوالے سے، تو آپ ضرور وہ سوال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم اس سوال کا ضرور جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔